گزشتہ جمعے میں ایک اہم عنوان کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی، جس کا بقایا مضمون رہ گیا تھا، انشاءاللہ آج مکمل کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ عنوان چھیڑا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں صحابہ کرام کے بعد اس دور میں سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جن حضرات کو حاصل ہے ان کو علماء کرام کہتے ہیں، جن کے بارے میں حدیث کچھ یوں کہتی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء، محبوب کبریا، حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، خیر البرا، شمس الدجا، بدر الدجا، شمس الضحا، بدر الدجا، سرور کونین، ساقی کوثر، شافع محشر، ابوبکر و عمر، عثمان و حیدر کے پیغمبر، رقیہ، ام کلثوم، زینب اور حضرت فاطمہ کے ابا، حسن و حسین کے نانا، پوری امت کے سردار، پوری دنیا کے سردار محمد الرسول اللہ، سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے لوگو عالم بنو، اے لوگو عالم بنو۔ پھر فرمایا اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب العلم بنو۔ استاد نہیں بن سکتے تو شاگرد بنو، عالم نہیں بن سکتے تو طالب العلم بنو۔ اور پھر فرمایا اگر طالب العلم بھی نہیں بن سکتے، تمہیں اس میں عیب نظر آتا ہے یا تمہیں اس میں شرم محسوس ہوتی ہے یا تمہیں اس میں شرم آتی ہے یا تم طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو پھر خادم بنو۔ حدیث کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی گئی کہ اے لوگو، میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی پیر نہیں کہہ رہا، کوئی وقت کا حکمران نہیں کہہ رہا، کوئی حاکم نہیں کہہ رہا، کوئی مزدور نہیں کہہ رہا، کوئی چودھری نہیں کہہ رہا، یہ وہ فرما رہا ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو سجایا ہے۔ اے لوگو عالم بنو، اور اگر عالم نہیں بن سکتے تو پھر طالب العلم بنو، اور اگر طالب العلم بھی نہیں بن سکتے تو پھر خادم بنو۔ ان کی خدمت کرنے والے بنو۔ ان کا خیال رکھنے والے بنو، ان کے شانہ بشانہ چلنے والے بنو، ان کے دکھ، درد، خوشی، غم میں شامل ہونے والے بنو۔ اور اگر یہ بھی نہیں بن سکتے، خادم بھی نہیں بن سکتے، طالب العلم بھی نہیں بن سکتے، عالم بھی نہیں بن سکتے، تو پھر کیا کرو؟ اپنی زبانوں کو ان کے لیے بند کرو۔
آج نہ کوئی عالم بننے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی طالب العلم بننے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی طالب العلم کا اور علماء کا خادم بننے کے لیے تیار ہے، بلکہ چوتھی بات جو فرمائی کہ اپنی زبانوں کو پھر ان کے لیے بند کرو، وہ کام کرنے کے لیے سب ہی تیار ہیں۔ وہ جاہل ہو تب، وہ پڑھا لکھا طبقہ ہو تب، منہ دھویا نہیں اور علماء کے خلاف باتیں شروع کر دی، ناک صاف کیا نہیں، علماء کے خلاف باتیں شروع کر دی۔ گزشتہ جمعے میں ایک مثال میں دیتے دیتے رک گیا۔ آج علماء پر تنقید وہ کرتا ہے، علماء پر اعتراض وہ کرتا ہے جس کا اپنا یہ حال ہے، جس کا اپنا یہ حال ہے۔ ہارون الرشید ایک مرتبہ اپنا لباس چینج کر کے باہر نکلا، فقیرانہ اور بڑا گندا خستہ سا ایک حال پہنا، ایک لباس پہنا اور باہر نکلا۔ باہر جب نکلا تو ایک بنگی بیٹھا تھا، بنگی گٹر صاف کرنے والا، گٹر صاف کر رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ہارون الرشید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب یہ تو اپنا لباس چینج کر کے نکلا ہوا ہے نا۔ بولا ہاں، ہارون الرشید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس بنگی نے کیوں سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کہا ہارون الرشید کی اہمیت میرے دل میں کوئی اتنی خاص نہیں ہے، کوئی اتنا خاص بادشاہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ناک تمہارا نالی میں اور کمر تمہاری آسمان کی طرف اٹھی ہے، اور باتیں تم ہارون الرشید کے بارے میں کرتے ہو۔ ناک تمہارا نالی میں، کمر تمہاری آسمان کے اوپر ہے، آسمان کی طرف مڑ چکی ہے، بات تم ہارون الرشید کے بارے میں کرتے ہو۔ میں یہی مثال ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، ناک تمہارا نالی میں، کمر تمہاری آسمان کی طرف مڑی ہوئی ہے، باتیں علماء کے خلاف کرتے ہو، باتیں مولویوں کے خلاف کرتے ہو، باتیں مسجدوں کے اماموں کے خلاف کرتے ہو، باتیں اپنے اساتذہ کے خلاف کرتے ہو۔ اچھا، میں نے حدیث کا ایک جملہ چھوڑ دیا، فرمایا عالم بنو یا پھر طالب العلم بنو یا پھر خادم بنو، تینوں چیزیں نہیں بن سکتے، تو پھر چوتھی چیز ایک ہی ہے، اپنی زبانیں ان کے لیے بند کر دو۔ اپنی زبانیں ان کے لیے بند کر دو، اور اگر زبان بھی نہیں بند کر سکتے تو پھر تمہارا انجام، پھر تمہارا حال بہت برا ہوگا، پھر تمہارا انجام بہت غلط ہوگا، پھر دنیا تمہیں دیکھے گی اور عبرت حاصل کرے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ دو چیزیں ہوگی۔ پہلی چیز، تمہاری نسل میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا۔ ابے عالم تو چھوڑو، حافظ پیدا نہیں ہوگا، حافظ بھی چھوڑو، کوئی نیک آدمی پیدا نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، میں کہوں تو کہیں گے مولوی کی باتیں ہیں، مولوی کے اوپر تو قرآن بھی اترے تو تمہارے فتوے لگ جاتے ہیں، مولوی تو وہ مظلوم ہے۔ وہ ایک مسجد کا امام 60 سال نمازیں پڑھائی، 60 سال نمازیں پڑھانے کے بعد کمیٹی والوں نے اس کو جواب دے دیا، بولا جاؤ تمہاری چھٹی، تم بڈھے ہو چکے ہو، تمہاری آواز دھیمی ہو چکی ہے، تمہاری آواز میں ٹیرے آ چکی ہیں۔ اس نے بہت منت سماجت کی، کہنے لگے میں بڑھاپے میں کہاں جاؤں، میرا تو خواہش ہے کہ میرا جنازہ بھی یہاں سے اٹھے،
لیکن وہ بھی بڑے ظالم تھے کمیٹی والے، انہوں نے بھی نکال دیا۔ تو جاتے جاتے اس نے کہا کہہ رہے مسئلہ تو کوئی نہیں، جو 60 سال میں نے بھی نمازیں پڑھائی بغیر وضو کے پڑھائی ہیں، جاؤ مزے کرو۔ جو 60 سال میں نے نمازیں پڑھائی وہ میں نے بغیر وضو کے پڑھائی ہیں، دوبارہ سے دہراؤ۔ اس نے کہا جاتے جاتے کم از کم میں ان کو کسی کام میں تو وہ لگاؤں۔ ایک بادشاہ نے ایک شرط رکھی، شرط یہ رکھی کہ یہ میرا ہاتھی ہے، اس کو جو رلائے گا اس کو میں انعام دوں گا۔ اور یہ انعام 5 روپے 10 روپے نہیں ہے، بادشاہ کا انعام بڑا انعام ہوتا ہے۔ جو اس ہاتھی کو رلائے گا اس کو میں انعام دوں گا۔ بہت لوگ آئے، اپنے اپنے کرتب دکھائے، بہت لوگ آئے اپنے اپنے کرتب دکھائے، ہاتھی نہیں رویا۔ ایک مولوی صاحب آیا، اس نے ہاتھی کے کان میں کچھ کہا، ہاتھی رونے لگ گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بڑے بڑے لوگ آئے، اپنے اپنے کرتب دکھائے، ہاتھی نہیں رویا۔ یہ مولوی آیا، مسجد کا امام آیا، مسجد کا استاذ آیا، اس نے ہاتھی کے کان میں ایسا کچھ کہا، ہاتھی رونے لگ گیا۔ مولوی صاحب کو بلایا، اس نے کہا انعام تو یہ لو، تم ایڈوانس میں لو، یہ لو، لیکن یہ بتاؤ تم نے اس کے کان میں کیا بولا؟ توجہ ہے سب کی؟ اس نے کہا بتاؤ تم نے اس کے کان میں کیا بولا؟ مولوی صاحب ہنسنے لگے اور ہنس کر کہا میں نے اس کے کان میں کچھ بھی نہیں بولا، میں نے اس کے کان میں اپنی تنخواہ بتائی۔ کیا بتائی؟ میں نے اس کے کان میں اپنی تنخواہ بتائی۔ ہاتھی بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہاتھی تو مولوی کی بات سن کر رو گیا، مگر مقتدی مولوی کی بات سن کر ٹس سے مس بھی نہ ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے مظلوم طبقہ جو ہے وہ مولوی ہے، جس کا کہیں پر زور نہیں چلتا وہ مولوی پر آ کر اپنا زور چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی اگر میں دوسرے لفظ سے میں یہ بات کر دوں تو اس میں شک نہیں ہوگا، بغیر شناختی کارڈ کے اس کو گھر پہ کھانا نہیں ملتا، مگر وہ اپنا روب اپنے مولوی کو لا کر دکھاتا ہے۔ اس دن تو ایک اور بات کھل کر بھی سامنے آ گئی کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بھی ہے، مثال کے طور پہ کسی کی شادی ہو رہی ہو نا، تو ناچ گانے والوں سے 1 مہینہ پہلے ٹینٹ لیا جاتا ہے، اور ٹینٹ والوں سے، دریوں والوں سے، انتظامات کرنے والوں سے، دیگر لوگوں سے پہلے ٹائم لیا جاتا ہے، 1 مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے ٹائم لیا جاتا ہے۔ لیکن مولوی وہ مظلوم ہے جس سے 1 دن پہلے ٹائم لیا جاتا ہے۔ یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 1 دن پہلے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ عصر کے بعد نکاح ہے تو ظہر کے بعد مولوی کو پتہ ہوتا ہے معذرت آپ نے نکاح پڑھانا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے یار خیر مولوی یہ نہ ملا تو دوسرا مل جائے گا، لیکن ناچ گانے والا یہ نہ ملا تو مصیبت آ جائے گی، کھانے والا اگر اس نے ٹائم نہ دیا تو پریشانی بن جائے گی، ٹینٹ اور انتظامات اہتمامات کرنے والے اگر یہ نہ ملے تو پھر پریشانی آ جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مظلوم طبقے کے لیے کچھ یوں فرمایا، اے لوگو عالم بنو۔ لازمی نہیں ہے خود عالم بنو، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنی نسلوں کو عالم بناؤ، اپنی اولادوں کو عالم بناؤ۔ اگر اولاد بھی نہیں ہے تو پھر اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں ایسے بچے دیکھو کہ جو اس کے خواہش مند ہوں مگر ان کے پاس کوئی وسیلہ نہ ہو، کوئی ذریعہ نہ ہو۔ عالم بنو۔ نمبر 2، اگر عالم نہیں بن سکتے تو پھر کیا بنو؟ طالب العلم بنو، اور اگر طالب العلم بھی نہیں بن سکتے تو پھر ان کے خادم بنو،
ان کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو، ان سے نفرت مت کرو۔ اور اگر خادم بھی نہیں بن سکتے تو پھر ان کے لیے اپنی زبانوں کو بند کر دو، اور اگر زبانیں بند نہیں کرو گے تو پھر انجام دو ہی ہوں گے۔ پہلا انجام یہ ہوگا کہ آپ کی اولادوں میں نیک لوگ پیدا ہونا ختم ہو جائیں گے، اور دوسرا انجام آپ کا یہ ہوگا کہ ایمان پر آپ کا خاتمہ نہیں ہوگا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی۔ یہ جو سانس نکلنا ہوتا ہے جس کو زنکدن کہتے ہیں، نزع کی حالت کہتے ہیں، یہ وقت آپ کے اوپر سخت ہو جائے گا، یہ وقت آپ کے اوپر مشکل ہو جائے گا، اور دنیا دیکھے گی اور آپ سے عبرت حاصل کرے گی۔ تو اس وقت کو سامنے رکھتے ہوئے جو کوئی اگر آپ کے سامنے بھی علماء کے خلاف بولے نا تو زبان اس کی بند کروائیں۔ یار سب کچھ کرو، مولویوں کے خلاف نہیں بولو بس۔ اگر مولوی قصوروار بھی ہے، مولوی کسی غلطی میں مبتلا بھی ہے، تو پہلے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو اس طرف لائیں، آپ اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں۔ نہیں تو پھر اللہ پر چھوڑ دیں اس کا، اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تم نے اپنی قبر میں خدا کو جواب خود دینا ہے، مولوی نے اپنی قبر میں اپنے خدا کو جواب خود دینا۔ آج یہ معاشرہ، یہ معاملات اور یہ لوگ اپنی رہنمائی علماء سے حاصل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ طرح طرح فتنوں میں داخل ہو رہے ہیں، طرح طرح مصیبتوں میں داخل۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، وقت پورا ہونے کو ہے۔ گزشتہ سال آپ حضرات نے دیکھا، میں نے بات کی نا کہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا اور لوگ آپ سے عبرت حاصل کریں گے۔ گزشتہ سال آپ کے بلوچستان اور کوئٹہ کے قریب ایک واقعہ ہوا۔ ایک شخص گاڑی چلا رہا تھا، گاڑی چلاتے چلاتے اس نے ویڈیو بنوائی، ویڈیو بنواتے بنواتے اس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی۔ ابھی وہ اپنے منزل پر پہنچا نہیں تھا کہ اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے اسے قتل کر دیا کہ اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کا ہوٹل تھا سیل کر دیا، اس کی بلڈنگ تھی سیل کر دی، گھر والوں کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے بیٹے کا بیان آیا، اس نے کہا خدا را میں کراچی کے ایک مدرسے میں پڑھا ہوا بندہ ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میرا والد ایک نیک متقی پرہیزگار انسان تھا، میرے والد سے تہجد کی نماز نہیں چھوٹا کرتی تھی، میرا والد روزانہ ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہ تو ہم بھی حیران ہیں کہ یہ جملے اس کے منہ سے نکلے کیسے، اور وہ بھی ویڈیو بنا کر اس نے وائرل کروا دی۔ جب تحقیقات کی گئی، جب وہاں کے علماء کرام بیٹھے، بزرگ لوگ بیٹھے، تو تحقیق میں یہ بات آئی کہ متقی اپنی جگہ پر تھا، پرہیزگار اپنی جگہ پر تھا، نیک اپنی جگہ پر تھا، نمازی اپنی جگہ پر تھا، قرآن کریم کے روزانہ ایک ایک پارہ پڑھنا کے معمول اس کا اپنی جگہ پر تھا، لیکن اس کے اندر ایک عیب تھا۔ وہ عیب کیا تھا؟ یہ علماء کو گالیاں دیتا تھا، یہ علماء کو تنقید کی نظر سے دیکھتا تھا، یہ علماء کے لیے اپنے دل کو گندا رکھتا تھا۔ آپ کے اتحاد ٹاؤن کے ایک عالم کا بیان میں نے سنا، انہوں نے کہا لوگوں خدا کے لیے اس حرکت سے باز آ جاؤ، میں نے تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو بندہ علماء سے نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے اس کو کسی ایسے کام میں ڈالتا ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اس کا خاتمہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ کلمہ اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گناہ سے پورے طریقے سے
بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے سامنے کوئی یہ غلطی کرے تو ہمیں اس کو روکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، زندگی رہی ملاقات باقی، جو کچھ کہا جو کچھ اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔